بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری بستی کی خوبصورت ترین عورت کے گھر سے میں نکلا اور مدرسے کی طرف چل نکلا۔ راستے میں ایک نہر میں چھلانگ لگا کر خود کو اور اپنے کپڑوں کو دھو کر خوب پاک کیا۔ مدرسے میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا۔ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد حضرت سیدنا احمد شاہ بخاری صاحب جو کہ میرے استاد تھے ان کے پاس سبق پڑھنے کے لیے بیٹھ گیا۔ باقی طالب علم بھی خوب زور و شور سے تلاوت فرما رہے تھے کہ اچانک استاد صاحب فرمانے لگے، آج یہ کیسی پیاری خوشبو آ رہی ہے، کون لگا کر آیا ہے؟ یہ سننا تھا کہ میں ڈر گیا کہ ضرور میرے کپڑوں کی بدبو استاد صاحب تک پہنچ گئی ہے۔ استاد صاحب نے پھر پوچھا، آج یہ کون خوشبو لگا کر آیا ہے؟ جب کوئی بھی طالب علم نہ مانا تو حضرت علامہ صاحب فرمانے لگے، ٹھیک ہے، اب ایک ایک کر کے ہر طالب علم میرے پاس آئے، میں خود کپڑے سونگوں گا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ باری باری سب طالب علم استاد صاحب کے پاس گئے۔ میں جب استاد محترم کے پاس گیا تو فوراً کہنے لگے، تمہارے سے آ رہی ہے یہ خوشبو، بتا کیوں نہیں رہے تھے؟ میں کہنے لگا، حضرت کیوں شرمندہ کر رہے ہیں، مجھے پتا ہے میرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر میں زور زور سے رونے لگا اور واقعہ بیان کرنے لگا۔ استاد جی، ہماری گلی کی نکڑ پر ایک بے حد حسین و جمیل لڑکی رہتی ہے، شاید ہی کوئی ہمارے محلے میں ایسا مرد ہو جو اس کے حسن کا دل دادا نہ ہو۔ میں روز جب مدرسے کے لیے آتا ہوں تو اپنے دروازے میں کھڑی ہوتی تھی۔ میں دور سے نظریں جھکا لیتا اور اسی طرح گردن جھکائے قرآن پڑھتے پڑھتے گزر جاتا۔ اس عورت کو اب ضد سی ہو گئی تھی، وہ حیران بھی تھی کہ کوئی ایسا نوجوان بھی ہو سکتا ہے جو اس کی طرف نہ دیکھے، اور اسے ایسا سوچنے کا حق بھی تھا۔ وہ اپنے علاقے کی سب سے امیر ترین اور خوبصورت ترین عورت جو تھی، خوبصورت اتنی کہ جب وہ باہر نکلتی تو لوگ اسے بے اختیار دیکھنے پر مجبور ہو جاتے۔ اسے حیرت تھی کہ جس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، وہ خود کسی کو پسند کرے اور وہ مائل نہ ہو، اس کی طرف دیکھنا گوارا نہ کرے۔ اپنی انا کی شکست اور خوبصورتی کی توہین پر وہ پاگل سی ہو گئی اور کوئی ایسا منصوبہ سوچنے لگی جس سے وہ اس نوجوان کو حاصل کر سکے، اس کا غرور توڑ سکے۔ آخر کار شیطان نے اسے ایک ایسا طریقہ سمجھا دیا جس پہ پھنس کر میں اس کی بات مانے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ اگلے دن جب میں اس گلی سے گزر رہا تھا تو ایک عورت میرے قریب آئی اور کہنے لگی، بیٹا میری مالکن تمہیں بلا رہی ہیں۔ میں نے کہا، جی آپ کی مالکن کو مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ اس عورت نے کہا، بیٹا اس نے تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، وہ مجبور ہے، خود باہر نہیں آ سکتی۔ میں اس عورت کے ساتھ چلا گیا۔ میرے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ جو عورت مجھے بلا رہی ہے اس کا منصوبہ کیا ہے، وہ کیا چاہتی ہے۔ میں تو اس کی مدد کرنے اس کے گھر چلا گیا۔ جب میں اندر کمرے میں گیا تو وہاں وہی حسین لڑکی بیٹھی تھی۔ میرے اندر آتے ہی دوسری عورت نے جو مجھے بلا کر لائی تھی، اس نے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ میں نے اپنی نظریں جھکا لی۔ میں نے پوچھا، جی بی بی آپ نے کون سا مسئلہ پوچھنا ہے؟ عورت کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنے دل کا حال کھول کر میرے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں ایک دفعہ تمہیں حاصل کر لوں۔ میں یہ بات سن کر کانپ اٹھا اور کہنے لگا، اللہ کی بندی، اللہ سے ڈرو، کیوں گناہ کی طرف مائل ہو رہی ہو؟ میں نے عورت کو بہت سمجھایا لیکن عورت پر تو شیطان تھا، سو اس نے کہا، یا تو تم میری خواہش پوری کرو گے یا میں شور مچاؤں گی کہ تم زبردستی میرے گھر میں داخل ہوئے ہو اور میری عزت پر حملہ کیا ہے۔ میں یہ سن کر بہت پریشان ہو گیا کہ اب کیا کروں؟ اگر میں اس عورت کی بات مانوں تو زنا جیسے برے کام کا مرتکب ہو جاؤں اور بروز قیامت کس منہ سے حساب دوں گا، اور اگر اس عورت کی بات نہ مانی تو یہ شور مچا کر مجھے بدنام کر دے گی، میری اور میرے گھر والوں کی کیا عزت رہ جائے گی؟ دل ہی دل میں اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ سے مدد چاہی تو میرے دل میں ایک ترکیب آ گئی۔ میں نے عورت سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے مجھے باتھ روم جانے کی حاجت ہے، مجھے جانے دیں۔ عورت نے مجھے بیت الخلاء کا بتا دیا۔ میں نے اندر جا کر ڈھیر ساری غلاظت اپنے جسم پر مل لی اور باہر آ گیا۔ عورت مجھے دیکھتے ہی چلا اٹھی، یہ تم نے کیا کیا؟ مجھ جیسی نفیس طبیعت والی کے سامنے اتنی گندی حالت میں آ گئے ہو، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے، انتہا کے گھٹیا اور غلیظ آدمی ہو تم۔ میں وہاں سے نکلا، نہر سے
نہا کر مدرسے آ گیا۔ پورا واقعہ سننے کے بعد میرے استاد محترم فرمانے لگے، بیٹا میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا تھا، خدا کی قسم آج تمہارے کپڑوں میں ایسی پیاری خوشبو آ رہی ہے کہ جو آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں سونگھی، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے انعام ہے، کیونکہ تم نے زنا جیسی بدکاری سے بچنے کے لیے اپنے آپ پر گندگی مل لی تو اللہ نے اس گندگی کی بدبو کو خوشبو میں بدل دیا، اور مجھے تو یہ خوشبو اس دنیا کی لگتی ہی نہیں، یہ جنت کی خوشبو لگتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نوجوان کے جسم سے وہ خوشبو ہمیشہ آتی رہی۔ دوستو، گناہوں سے خود کو بچانے کا بے حد اجر و ثواب ہے۔ پرہیزگاری کی شروعات کریں اور گناہوں سے دور ہونے کی کوشش کیا کریں۔ آج کے اس دور میں کہ جب گناہ کرنا بے حد آسان ہو چکا ہے، گناہوں کی دلدل میں ہم پھنستے جا رہے ہیں۔ آئیے دوستو، شروعات اپنے اپنے موبائلوں سے کرتے ہیں۔ آج کل ہمارے موبائل بھی بہت ساری برائیوں کی جڑ ہیں۔ آج ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے موبائل کو کسی بھی غلط کام کے لیے استعمال نہیں کریں گے اور نماز با جماعت ادا کریں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔